Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على من أرسله الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین، وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین. دنیا کے نئے نغمے سیکھے عقبہ کا ترانہ بھول گئے، اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. انجام آزادی کیا کہیے بربادی ہی بربادی ہے، انجام آزادی کیا کہیے بربادی ہی بربادی ہے. جو درس شہ بطحا نے دیا دنیا کو پڑھانا بھول گئے. اپنا گھر آباد کیا مگر عقبہ کا برباد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا مشکل ہوئی آسان بھول گئے. فرعون نہیں شداد نہیں کہ یا لوط کی امت یاد نہیں کہ یا نوح کا طوفان بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. مومن کی ہے ہر لحظہ نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان. غفاریو قہاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے مگر حقیقت میں ہے قرآن. برادران اسلام، میں مخدوم و مکرم اپنے عمر ندیم صاحب
اور محترم عبدالمتین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ ایک موقع فراہم کیا آپ حضرات سے ملنے کا۔ 21ویں پارے کی سورۃ العنکبوت کے حوالے سے ایک قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کے حوالے سے تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ہر باب سے رہنمائی لینے کی مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ اقبال اس لیے کہتا بھی ہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے عطا تجھے جدت کردار۔ اقبال کا کہنا بھی یہ ہے کہ آپ قرآن میں غوطہ زن ہو، یعنی قرآن کریم کے حوالے سے غور اور فکر کریں اور پھر ترقی کے منازل کی طرف چلتے چلے جائیں۔ آج جس موضوع پر اس نشست میں ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ یہ کتاب نازل ہوئی، اس لیے آقا سے بات شروع کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ جو کچھ ہم آپ پر نازل کرتے ہیں وحی کے ذریعے سے آپ از خود بھی تلاوت فرما لیا کریں۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو بھی اور راتوں کو بھی، رات کے سناٹے میں بھی قرآن مجید کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میں حضور کو دیکھ لوں کہ آقا تلاوت کیسے کرتے ہیں۔ میں مسجد حرام میں آیا، رات کا وقت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہے اور سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آقا کے داڑھی مبارکہ میں چند بال سفید نظر آنے لگے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پوچھا کہ آقا بوڑھے ہو گئے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ہود اور سورۃ الحاقہ نے مجھے بوڑھا کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ ان آیات بینات کو پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو غلاف میں چھپا کے رکھا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو کچھ آقا تلاوت کر رہے ہیں یہ کس کا کلام ہو سکتا ہے؟ تو عرب لوگ اس زمانے میں، اس معاشرے میں، اس سماج میں دو لوگوں سے زیادہ متاثر تھے، یا تو شاعر سے اور یا نجومی سے۔ اس لیے انہوں نے دل میں یہ خیال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شاعرانہ کلام ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب مرحمت فرمایا کہ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، بڑے کم لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے۔ حضرت عمر کا یہ خیال شاعرانہ سوچ کی طرف اس لیے گیا کہ اس زمانے میں جو بھی آدمی خوبصورت کلام پڑھا کرتا تھا وہ شاعر ہوتا تھا۔ اس بنا پر یہ جو قرآن مجید کے کل 14 سجدے ہیں، ان 14 سجدوں کا پس منظر بھی حضرات مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ لبید ایک شاعر ہے
جو حضرت عمر کے دور میں بعد میں مسلمان بھی ہوا، وہ چند اشعار موسم حج کے موقع پر پڑھتا ہے، اور عرب شعراء جو موسم حج میں جمع ہوتے تھے انہوں نے جب لبید کا کلام سنا تو وہ حضرات لبید کے آگے سجدے میں گر گئے۔ جس لفظ میں پائی ہے میں نے صداقت کی مہک، میں نے اس لفظ کے قدموں میں جبیں رکھ دی ہے۔ اور پھر اس کا کلام باقاعدہ کعبے کے ساتھ معلق لٹکایا گیا وہ دیوان، اور 1 سال تک وہ حکمرانی کرتا رہا۔ اس بنا پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں جہاں اپنی بڑھائی اور کبریائی کو بیان فرمایا، وہاں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ سب حضرات کو، امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو سجدہ تلاوت کرنے کا حکم عطا کیا، اور یہ حکم صرف اس بنا پر ملا کہ لبید کا کلام لائق سجدہ نہیں بلکہ خدا کا کلام لائق سجدہ ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال اس طرف گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شاعرانہ کلام ہو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وما هو بقول شاعر، یہ شاعرانہ باتیں نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، کہ ہم نے آپ کو نہ یہ اشعار سکھائے اور نہ یہ آپ کے لیے مناسب ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں پھر میں نے یہ سوچا کہ جب یہ شاعرانہ کلام بھی نہیں ہے تو کیا ممکن ہے کہ یہ کہانت اور نجومی کا سسٹم ہو؟ تو اللہ رب العزت نے دوسری آیت نازل فرمائی وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، کہ یہ کہانت بھی نہیں ہے، نجومی کا کلام بھی نہیں ہے، اور بڑے کم لوگ ہیں جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تو ظاہر ہے ان دونوں حضرات سے واقف تھا کہ ہمارے ہاں یا نجومی خوبصورت کلام پڑھتا ہے اور یا شاعر، تو جب یہ دونوں نہیں ہے تو پھر تیسرا فریق کون سا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے خود ہی جواب عطا فرمایا تنزیل من رب العالمین، کہ یہ رب کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے، یعنی یہ براہ راست منزل من اللہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ یہاں پر ابو داود کی ایک روایت نقل کر دوں۔ امام ابو داود نے باب المطر میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ ایک سفر میں شریک ہیں۔ دوران سفر بارش شروع ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں گریبان کو کھولا اور بارش کے قطروں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لینے لگے، جسم پر ملنے لگے۔ صحابہ اس منظر کو دیکھ کے ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا، یہ کیفیت، یہ سلسلہ اس سے پہلے کبھی ہم نے دیکھا نہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بارش کے قطرے ابھی ابھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، میں اس لیے ان کو اپنے جسم پہ مل رہا ہوں۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہوئی کہ یہ براہ راست اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین ہے اور حرم نبوت گھر کے اندر کے تمام مسائل اور احکامات یہ عظیم خاتون ہمیں بتاتی ہے۔ تقریباً 2210 احادیث یہ امت کو دے رہی ہے۔ یہ ام المؤمنین فرماتی ہے کہ کئی مرتبہ تو ایسے بھی ہوا، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل رات ایک آیت پر ہی لگا لیتے تھے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو بخش دیں تو آپ زبردست حکمتوں والے ہیں۔ قصہ مختصر، جیسے کہ آقا کو حکم ملا ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سے شغف اور ربط بھی رکھا
اور خوب قرآن مجید کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ سفر ہو یا حضر ہو، جو بھی موقع ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دور میں اور اس دور میں بھی ہمیشہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال حضرات مفسرین دیتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے آقا سے براہ راست قرآن مجید کو سنا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے۔ پہلے نوجوان صحابہ کا وظیفہ قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے عرض کر دوں کہ یہ نوجوان صحابہ جیسے عبداللہ بن عمر لے لیں، عبداللہ بن عمرو بن العاص لے لیں، امام بخاری نے باقاعدہ ان دونوں کی احادیث ساتھ ساتھ امام بخاری لے کے آتے ہیں کہ یہ حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آقا آپ ہمیں روزانہ ایک قرآن کریم یعنی مکمل 30 پارے پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور اندیش اور صاحب بصیرت پیغمبر ہے، حضور ان سے فرماتے ہیں کہ روزانہ تم سے 30 پارے نہیں پڑھے جا سکیں گے، تو پھر یہ عرض کرتے ہیں 15 پاروں کی اجازت دے دے۔ حضور فرماتے ہیں جب بوڑھے ہو جاؤ گے یہ بھی پھر تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ آخر میں یہ خود ہی ایک ایک منزل قرآن کریم کو 7 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں اور روزانہ یہ اپنا ایک معمول بنا لیتے ہیں کہ ہفتے کے 7 دنوں میں ہر دن پر ایک منزل تقسیم کر لیتے ہیں، اور جہاں ان لوگوں کے گھروں میں ہفتے کے 7 دن ختم ہوتے ہیں وہاں قرآن کریم بھی ختم ہو جاتا ہے، جن کو ہم 7 منازل بھی کہتے ہیں۔ قراء حضرات نے ان کو فمی بشوق سے تعبیر کیا ہے کہ سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک ایک منزل ہے، اور سورہ مائدہ سے لے کر سورہ یونس تک یہ دوسری منزل ہے، اور پھر اسی طریقے سے آخر تک یہ 7 منازل گنوائے گئے ہیں۔ بلکہ حضرات مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ دیگر احباب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر قرآن کریم کو جمع کرنے لگے، تدوین کرنے لگے، تو انہوں نے پھر جب قرآن کریم کو جمع کیا تو ان منازل کو بھی برقرار رکھا، اور اہل سیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان منازل کو برقرار رکھنے کا ایک تو فائدہ یہ بھی تھا کہ بعد میں ہم جیسے کمزور مسلمانوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ قرآن کریم پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ یہ ہفتے کے 7 دنوں میں ختم ہو جایا کرتا تھا تلاوت کے حوالے سے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا دور ضعف کا دور ہے، کمزوری کا، چلیے ہم لوگ مکمل قرآن مجید کو ہفتے میں نہیں ختم کر سکتے، تو صحابہ نے ہمارے لیے یہ آسانی پیدا کر دی کہ قرآن کریم کے کل 30 پارے رکھ دیے، اور ہر پارے کو اگر آپ ایک دن پر تقسیم کریں تو سہولت اور آسانی کے ساتھ مکمل قرآن مجید مہینے میں ختم ہو سکتا ہے۔ اس لیے مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اصلاحی مواعظ میں کہ جب ہم سے کوئی یہ پوچھتا ہے، ہمارے اکابر سے جب کوئی یہ پوچھتا تھا کہ جناب آج کون سی تاریخ ہے، کون سا دن ہے، تو وہ حضرات یہ نہ بتاتے کہ آج 25ویں دسمبر ہے، بلکہ وہ حضرات یوں فرماتے تھے کہ آج صبح و سویرے گھر سے نکلتے ہوئے ہم نے 25ویں پارے کی تلاوت کی ہے۔ سائل کو کہتے، پوچھنے والے کو، کہ اب آپ خود سمجھ جائیں کہ آج مہینے کی تاریخ کون سی ہو سکتی ہے۔ اور ایک یہ تو قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تلاوت بھی بہت ضروری ہے، اور ایک قرآن کریم کا پڑھنا ہے غور اور فکر کے حوالے سے، تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن سے انگریز بھی متاثر ہے، کہ میں قرآن کریم کو جو پڑھتا ہوں
وہ مہینوں کے اعتبار سے اور سالوں کے اعتبار سے بھی نہیں، بلکہ مجھے تو تقریباً 40 سال ہو گئے غور اور فکر کے حوالے سے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ لوگ قرآن پر غور اور فکر کیوں نہیں کرتے کہ یا ان کے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ مجھے تو 40 سال گزر گئے اور میرا قرآن پاک ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ تو یقیناً برادران اسلام یہ ایک اہم موضوع ہے، اور اس پر مجھے اور آپ کو غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لوگ جنہوں نے دنیا میں ترقی کے منازل طے کیے، وہ لوگ قرآن کریم سے وابستہ رہے اور انہوں نے قرآن کریم سے شغف اور ربط برقرار رکھا۔ بلکہ تاریخی روایات میں یہ واقعہ موجود ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ اپنے بیٹے کو لے کے آئے جو بعد میں وقت کے امام محمد بنے، اور انہوں نے کہا کہ امام صاحب میرا یہ بیٹا ہے اور آپ ان کو اپنے ہاں حلقے درس میں جگہ دیجئے اور ان کو بٹھائیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ان سے فرمایا دو ٹوک لفظوں میں کہ میں اپنے ہاں درس میں اسی شخص کو بٹھاتا ہوں کہ جو آدمی حافظ قرآن ہو، تاکہ مسائل کو استنباط کرنے میں، استخراج کرنے میں، نکالنے میں اس کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی آسانی ہو۔ گویا کہ میرے ہاں یہ ایک شرط ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ بات سن کے وہ بزرگ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں اپنے اس بچے کو قرآن کریم کا حافظ پہلے بنا لیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ لے کر گیا اور اس بچے نے بھی ایسے کیا کہ قرآن کریم کو کھول کے 7 منازل پہ تقسیم کر کے روزانہ ایک منزل یاد کرتا رہا، اور ٹھیک 1 ہفتے کے بعد پھر یہ حلقہ درس میں آئے تو امام صاحب نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا کہ آپ نے بچے کو حافظ بنانا تھا، پھر اس کو لے کے آنا تھا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ نہیں، میں نے اس بچے کو گھر لے کے گیا تو اس بچے نے تقریباً 7 دنوں میں مکمل قرآن کریم یہ حفظ کر چکا ہے۔ یقیناً امام محمد ذہین اور فتین شخص ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صحابہ نے جب قرآن کریم کی تلاوت منازل کے اعتبار سے کی تو ان کے لیے ایک آسانی ہو گئی اس میں، اور انہوں نے ہفتے کے 7 دنوں میں مکمل قرآن کریم کو سینے میں محفوظ کیا۔ یہ اتنے عظیم آدمی ہے کہ ضمناً یہ واقعہ بھی درمیان میں عرض کر دوں کہ ایک انگریز مورخ نے ان کی کتابوں کو پڑھا، تو پڑھنے کے بعد وہ شخص کمرے مطالعہ سے نکلتے ہوئے کلمہ پڑھنے لگا۔ تو دوستوں نے کہا کہ آپ کس بات سے متاثر ہوئے ہیں کہ کلمہ پڑھنے لگے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اس چھوٹے محمد کی ان کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، مبسوط، زیادات، سیر صغیر، سیر کبیر، جامع صغیر اور جامع کبیر، اور جب اس چھوٹے محمد کی سمجھ اور فقہ اور فہم کا یہ حال ہے تو اس بڑے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت ہر دور میں ہوتی رہی، چاہے وہ آقا کا بابرکت زمانہ ہے، چاہے نوجوان صحابہ، یا چاہے ہمارے اکابر جو قرآن کریم سے ہمیشہ وابستہ رہے۔ تلاوت قرآن مجید کے کچھ فوائد بھی عرض کر دوں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اخروی اعتبار سے بھی اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے تو اس کے اتنے فوائد ہیں، مثلا موجودہ دور میں اور آپ اور ہم سب سماج اور معاشرے میں معاش کے پیچھے، مادے کے پیچھے دن رات ایک کر کے ایک کیے ہوئے لگے ہوئے ہیں، اور ہر آدمی صبح سے لے کے شام تک محنت پہ محنت کر رہا ہے۔ ہاتھ اس کے 2 ہیں اور پیٹ اس کا 1 ہے، پھر بھی اس کا نظام نہیں چل رہا۔
اور وہ ایک دائرہ ہے جس میں وہ گھوم رہا ہے، دائرہ ہے کہ ٹوٹتا ہی نہیں، خود سے نکلوں کہ تجھ سے بات کروں، اور وہ اس سسٹم کے اندر اپنے آپ کو پابند کر چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس قرآن مجید میں سے ایک سورہ واقعہ علموا نساءکم، تم عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، فإنہا سورۃ الغنا، یہ گھر میں مالداری لانے والی صورت ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں بھی حضور نے معاشی مسئلہ اسی صورت سے ہمارا حل فرمایا کہ مغرب کے بعد جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے وہ گھرانہ کبھی بھوک کا شکار نہیں ہوگا۔ تو موجودہ دنیا میں اور سماج میں ایک تو معاش کا مسئلہ ہے، اور ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ امن کا مسئلہ ہے۔ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں امن والی زندگی گزاروں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس پرفتن دور میں ہمارا مال، جان، عزت، گھر، اولاد، آبرو وہ پرامن طریقے سے رہے۔ تو اس پر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، وہ عرض کیے دیتا ہوں۔ دنیاوی اعتبار سے تلاوت قرآن مجید کے فوائد پہ کہ ایک مرتبہ آقا کے ہاں صدقہ فطر کا مال جمع ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو غرباء اور فقراء میں تقسیم کرنا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون سا ایسا آدمی ہے جو اس ڈھیر کا چوکیدارہ کرے گا، اس میں گندم بھی ہے، جو بھی ہے، اور اس میں کھجور بھی ہے اور کشمش بھی ہے۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے کہ آقا یقیناً ہم کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے چارپائی اور بستر لے کے آئے، اور وہ اس ڈھیر کے قریب رات کو سونے لگے۔ پہلی رات ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے وہاں سے مال اٹھانا شروع کیا، تو انہوں نے ان کو لگے ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا مجھے اس بار جانے دیں، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ انہوں نے چونکہ وہ کچھ لے کے نہیں گیا تھا، انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ جب اگلے دن صبح سویرے آقا کا جیسے معمول ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوتے، تو صبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مسائل اور مشاکل صحابہ کے اسی وقت حل فرما دیتے۔ کوئی خواب کی تعبیر سنا رہا ہے، کسی جہادی لشکر کو روانہ کرنا ہے، اور بیمار پرسیوں کی بیمار حضرات کی بیمار پرسی کرنی ہے، جو بھی سسٹم ہوتا تھا۔ کوئی غریب آدمی ہے، اس کی داد رسی کرنی ہے، کوئی قافلے والے آئے ہیں، ان کو سواری کی ضرورت ہے، ان کو روانہ کرنا ہے۔ یہ سب کچھ صبح و سویرے ہی یہ سارے امور طے ہو جاتے۔ آج المیہ یہ ہے موجودہ دور میں کہ مسلمان 12 بجے اٹھتا ہے، جبکہ آدھا دن یہ بستر پر گزار چکا ہوتا ہے، اور اب یہ کہتا ہے کہ میرے مسائل حل ہو، میرے مشاکل حل ہوں۔ تو یہ کیسے؟ آسیاں سے تربتر ہے دامن شیخ کا، اور پھر بھی دعویٰ ہے کہ اصلاح دو عالم مجھ سے ہے۔ خدا کے لیے اے سالے پہلے علاج کر اپنا، ہمیشہ تیری عقل میں فطور رہتی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج اگر ہم صبح و سویرے کو اٹھیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من ادلجا بلغ المنزل، کہ جو آدمی صبح و سویرے اندھیرے کے وقت میں اٹھا وہ منزل کو آرام سے پہنچا۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں صحابہ سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو جب یہ ابو ہریرہ حضور کو نظر آئے تو حضور نے یکدم سوال کیا کہ ماذا اسیرک البارحہ، تیرے رات والے مہمان کا کیا بنا؟ انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ حضور نے فرمایا آج کی رات وہ پھر آئے گا۔ اب یہ دوسری رات ہے، جب وہ آیا مال لے جانے لگا تو انہوں نے یکدم ان کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا مجھے اس مرتبہ جانے دے، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ اگلے دن پھر حضور نے پوچھ لیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ آج کی رات وہ مہمان پھر آئے گا۔ اب یہ تیسری رات ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں چکنا ہوا، اور میں نے ایسے کیا کہ یہ عزم کر لیا کہ آج میں ان کو پکڑوں گا اور صبح آقا کی خدمت میں پیش کروں گا، اور پھر
سر تسلیم خم ہے جو مزاج نبی میں آئے، انہوں نے رات کو اس مہمان کو پکڑ لیا۔ جو ہی پکڑا تو اس نے کہا کہ مجھے آپ چھوڑ دیں، اور میں چونکہ تیسری رات ہے یہاں سے کچھ لے جانے لگا ہوں، آپ مجھے لے جانے بھی نہیں دیتے، میں البتہ جاتے جاتے آپ کو 2 باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا، اور یہاں امام بخاری بھی ایک جملہ لے کے آتے ہیں کہ صحابہ اس کام میں بہت ہی زیادہ ہوس اور حریص ہوتے تھے، لالچ رکھتے تھے کہ کوئی کام کی بات ان کو بتائے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ بتائیے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ جب بھی اذا آویت الی فراشک، جب رات کو آپ بستر پر آئیں تو آپ آیت الکرسی کو پڑھ لیں، اور تلاوت آیت الکرسی کے 2 فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کے یہ جو ڈیر ہے اس کے قریب شیطان نہیں آئے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر صبح سے لے کر رات سے لے کر صبح تک ایک فرشتہ جو جگہ کی حفاظت کرے گا۔ یہ 2 باتیں سن کر یہ خوش بھی ہوئے، اور صبح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تفصیل بیان کرنے لگے بعد صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے بعد، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باتیں تو اس نے ٹھیک کی ہے، تھا وہ شیطان۔ تو یقیناً قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارا گھر اور معاشرہ اور سماج، ملک اور ریاست امن کا گہوارہ بھی بن سکتا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کے اخروی فوائد بھی کئی ہیں، ان میں سے ایک نقل کر دیتا ہوں۔ تمام صحائح 6 کے کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے، کتاب الجنائز میں سے، کہ جب غزوہ احد کے موقع پر 70 کے قریب ہمارے صحابہ شہید ہوئے، چونکہ 70 افراد انہوں نے بدر میں رہا کروائے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا آج تو ان کو رہا کرنے لگے ہو، لیکن کل پھر 70 افراد کا تمہارا نقصان ہوگا۔ تو صحابہ ذہنی طور پر تیار ہو گئے۔ تو اگلا سال جب آیا، یعنی غزوہ احد کے موقع پر، تو 70 کے قریب صحابہ ہمارے شہید ہو گئے تھے۔ ان شہداء میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرا والد بھی ہے، اور جب رات کو ہم ان حضرات کی تدفین کرنے لگے تو میں اپنے والد کے پاس آیا، اور میں نے اپنے والد ماجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں اجتماعی قبریں کھدوانے کا حکم فرمایا تھا، تو ایک قبر ہم نے تیار کر لی ہے، اور اس میں 3-4 شہداء کو ہم رکھ سکتے ہیں، تو آپ ذرا تشریف لائیے، معائنہ بھی کر دیں اور ہماری رہنمائی بھی فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اس میں 3-4 میتیں آ سکتی ہے۔ یہ صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آقا ہم پہلے کس کو رکھ لیں، مہاجر کو رکھ لیں یا انصاری کو رکھ لیں، جوان کو رکھ لیں یا بوڑھے کو رکھ لیں، اوس قبیلے والے کو رکھ لیں یا خزرج قبیلے والے کو؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہاں یہ سارے پیمانے بدل جاتے ہیں، ایہم اکثر، ان میں سے جو آدمی زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا تھا اس کو جو ہے وہ آگے رکھ لو، تاکہ وہ اگلا جو ہے وہ پچھلے کے لیے ڈھال بن جائے۔ تو اس کا مفہوم یہ نکل آیا کہ یہ ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اگر میں اور آپ اور ہم سب اس کی تلاوت کریں گے تو اس سے ہمارے دنیاوی مسائل بھی حل ہوں گے اور اخروی مسائل بھی حل ہوں گے۔ فقط ہا ہنا تم من الکلام علی مصطفیٰنا الوف السلام۔ اب تو جاتے ہیں میکدہ سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔